السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ ہمارے اندر منفی سوچ جو ہے نا وہ کہاں سے آتی ہے، نیگیٹیوٹی ہمارے اندر کہاں سے آتی ہے۔ دیکھیں، کوئی انسان جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی نیگیٹو نہیں ہوتا۔ وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی۔ وہ ایک معصوم سا بچہ ہوتا ہے۔ پھر جو وہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرہ جو ہے، سوسائٹی جو ہے، وہ اس کو یا نیگیٹو بنا دیتی ہے یا پوزیٹیو بنا دیتی ہے۔ اور معاشرے میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ سب سے پہلے والدین، کہ اگر والدین خود نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، ان کی سوچ میں نیگیٹیوٹی ہے، اخلاقیات میں، ان کے کردار میں، تو اوبویسلی وہ چیز پھر ان کی اولاد میں ٹرانسفر ہو جائے گی، اور ان کی اولاد بچہ جو ہے وہ پھر نیگیٹو ڈیولپ ہوگا۔ پہلی چیز والدین۔ دوسری چیز رشتہ دار، جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آنا جانا ہے، وہ اگر نیگیٹو ہیں تو ان کے ساتھ ملنے ملانے، بات چیت، کھیل کود، تو ان کی جو نیگیٹو سوچ ہے وہ بچے میں ٹرانسفر ہو جائے گی، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جس قسم کی سوسائٹی ہوگی، دوست ہوں گے ارد گرد، اسی طرح انسان جو ہے نا وہ چیزیں اپنے اندر اڈاپٹ کرتا ہے، اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر محلے میں، اسٹریٹ میں، آپ کے آس پڑوس رشتہ دار، وہ اگر نیگیٹو ہیں، وہاں آپ کے دوست آپ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں جو نیگیٹو تھنکنگ والے ہیں، تو وہاں سے نیگیٹیوٹی آ جائے گی۔ اسی طرح پھر اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے دوست نیگیٹو تھاٹ والے ہیں تو وہاں سے آ جائے گی۔ پھر آپ انٹرنیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی کوئی رول نہیں ہوتا کہ بھئی میں نے یہ سرچ کرنا ہے، میں نے اس ٹائپ کی چیزیں دیکھنی ہے، بلکہ آپ فری مائنڈ سے انٹرنیٹ کرتے ہیں، اور جو چیز بھی لغو، بیہودہ، فحش چیز آپ کے سامنے آ جائے آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں سے نیگیٹیوٹی آتی ہے۔ تو ان تمام ذرائع سے جو ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں، انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں سے نیگیٹیوٹی ہم لیتے ہیں اور جذب کرتے ہیں۔ تو اب بنیادی طور پر بچہ انسان قصوروار نہیں ہوتا، پہلے قصوروار سوسائٹی ہوتی ہے، وہاں سے انسان لیتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ باشعور ہو جاتا ہے، اس کو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ سوچتا ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ تو نیگیٹو ہے۔ مثلا اگر فار ایگزامپل اس کے والدین چور تھے، چور ہیں، اس نے بھی چوری سیکھ لی، اس کو بچپن میں تو نہیں پتا چلا کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، بٹ جب وہ بڑا ہو گیا اس کو سمجھ آ گئی، ڈیفینیٹلی اس کو مطلب ایٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہم چوری کرتے ہیں، چوری چھپے کرتے ہیں، اور اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں قانون کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ انسان سمجھ جاتا ہے۔ تو وہ جو سمجھ جاتا ہے نا، اس کے بعد اگر وہ اس چیز پر قائم رہتا ہے تو پھر وہ خود بھی ذمہ دار بن جاتا ہے۔ باقی تبلیغ کرنے والے، اصلاح کرنے والے دنیا میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں تو اسلام کے علماء کرام پوری دنیا کو، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیک اعمال کی طرف بلاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار انسان کی نظر چلی جاتی ہے اور وہ سن لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار نیکی یہ ہے، قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا، کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ تبلیغ ہر انسان کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر بھی اس کے بعد انسان وہ کام کرتا ہے، وہ چیزیں نہیں چھوڑتا، پھر وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ پہلے تو سوسائٹی گناہ گار تھی جو اس نے اس کی تربیت کی، لیکن جب اس کو وہ باشعور ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کو تبلیغ پہنچ گئی اور پھر بھی وہ اسی پر قائم رہا، تو اب وہ خود بھی گناہ گار ہو گیا، کیونکہ وہاں پر اس کا فرض تھا کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ یار میرے والدین بھی غلط تھے، میری سوسائٹی غلط تھی، دوست احباب وغیرہ سب غلط تھے، جنہوں نے میری نیگیٹیوٹی، مجھے نیگیٹو جو ہے نا وہ تھنکنگ میرے اندر ٹرانسفر کی، تو اب مجھے سمجھ آ گئی، اب میں جس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس کا فرض ہے کہ وہ چھوڑ دے، وہ برے دوستوں کو چھوڑ دے، وہ بری صحبت کو چھوڑ دے، وہ سوشل میڈیا پر نیگیٹو چیزیں دیکھنا چھوڑ دے، فحش چیزیں دیکھنا چھوڑ دے، برے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دے، ان کو فالو کرنا چھوڑ دے۔ اور اگر والدین اس کے غلط ہیں تو والدین پھر وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، اپنی اصلاح کرے، اور اپنے والدین کو اور سب کو تبلیغ بھی کرے، سب کی اصلاح بھی کرے کہ بھئی آپ سب لوگ یہ چھوڑ دو، یہ کام، یہ برا کام ہے، اس کا انجام جو ہے نا وہ قیامت کے دن برا ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ تبلیغ کریں، پھر اپنے آپ کو نیک کریں اور پھر اس کی تبلیغ بھی کریں، کیونکہ نیک بننا جس طرح فرض ہے اس طرح تبلیغ کرنا بھی فرض ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے۔
اصلاح کرنا یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، علماء کرام کا ہی کام نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ سورہ عصر آپ پڑھ لیں کہ اس میں کیا فرمایا کہ ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور حق بات کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو یہ چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، چاہے اس کا بے شک بہت زیادہ علم نہ بھی ہو، عالم دین وہ نہ بھی ہو، لیکن جتنا بھی اس کے پاس حق بات کی نالج اس کے پاس ہے وہ آگے ٹرانسفر کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چوری کر رہے ہیں بچپن سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن جب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ باشعور ہو گئے، آپ کو پتہ چل گیا یہ تو چوری گناہ ہے، تو بس اسی بات کی آپ تبلیغ کریں، آپ بتائیں بھئی یہ چوری نہ کرو، یہ برا کام ہے، یہ گناہ ہے، یہی تبلیغ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جن جن چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یار یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑنا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تلقین کریں کہ یار یہ چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، یہ نہ کرو۔ تو یہی تبلیغ ہوتی ہے۔ تبلیغ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ عالم دین بن جائیں، مفتی بن جائیں، بہت بڑے عالم بن جائیں تب کریں، نہیں، وہ ان کا کام تو الگ ہے، وہ تو کر رہے ہیں علماء کرام، اپنے دائرے میں آپ نے بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو اچھی باتیں آپ کو پتہ چلتی جاتی ہیں ان کی تبلیغ آپ نے کرنی ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو اب والدین کو آپ نے کیسے تبلیغ کرنی ہے؟ والدین کو آپ نے ادب سے، پیار سے، محبت سے سمجھانا ہے، ان سے اپنی لڑائی نہیں کر سکتے آپ کسی بھی صورت میں۔ والدین آپ کے جتنے بھی گناہ گار ہوں، آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، سختی جبر نہیں کر سکتے، چاہے وہ برے ہی ہوں۔ آپ نے ادب سے، پیار محبت سے ان کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، پھر اگر وہ نہ مانیں وہ ان کی مرضی ہے، آپ نے جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح آپ نے دیگر رشتہ دار جو آپ کے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھی تبلیغ کرنی ہے۔ لیکن دوستوں کے والدین کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ تو آپ کے والدین ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، اگر وہ کافر بھی ہیں، برے بھی ہیں، تو بھی آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن جو آپ کے دوست احباب ہیں ارد گرد سوسائٹی میں، ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے تابع نہیں ہیں۔ آپ یعنی ان کی خدمت کرنا یا ان سے دوستی قائم رکھنا یہ آپ پر فرض نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ برے دوستوں کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، برے دوستوں کو چھوڑ دو، ان کو، جو برے لوگ ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ برے لوگوں کو دوست نہیں بنانا، بری صحبت میں نہیں بیٹھنا جہاں پر بری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر آپ نے اس طرح جو ہے نا وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ تو میں آج کا ٹاپک یہ تھا کہ انسان کے اندر منفی سوچ کہاں سے آتی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان تمام ذرائع سے آتی ہے، سوسائٹی سے آتی ہے، معاشرے سے آتی ہے، لوگوں سے آتی ہے، اسکول سے، کالج سے۔ تو ہر جگہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں پہ برے دوستوں کو دوست نہ بنائیں، یعنی برے لوگوں کو دوست نہ بنائیں۔ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، وہاں پہ برے لوگوں کو دوست آپ نہ بنائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ پھر کیسے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں نا؟ تو اس میں پھر ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک وقت ہر انسان پہ ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ برے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ یار صحیح رستہ یہ اور یہ غلط رستہ ہے، اور پھر بھی آپ غلط رستے کو ہی اختیار کیے رہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ گناہ گار ہیں، اور آپ کی پھر قیامت کے دن پھر آپ جو ہے نا وہ جواب دہ ہوں گے، آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو پھر جو ہے نا سزا مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ انسان کے اندر نیگیٹو سوچ آتی ہے، اور وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو وہ بڑے آسانی سے بدل سکتا ہے، برے لوگوں کو چھوڑ دے، اپنی اصلاح کرے، اور پھر وہ جو ہے نا وہ اپنا دین کا علم زیادہ کرے، اسلام کا علم زیادہ کرے، قرآن کا علم، روزانہ نمازیں پڑھے، قرآن شریف پڑھے، ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھے۔ اور پھر آج کل پوری دنیا کے علماء کرام جو ہے نا، بڑے اچھے اچھے علماء کرام سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ، یوٹیوب پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سکھاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں آپ کا پاس کوئی سوال ہو تو آپ وہ کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو کوئی مسئلہ ہو آپ علماء کرام سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں، ان کو بتائیں تو وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کا دین کا علم زیادہ ہوگا۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر کے حوالے سے ہو، کسی بھی قسم کا پرسنل معاملہ ہو، آپ علماء کرام سے رجوع کریں، انہیں بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے نا وہ علم، دین کا علم زیادہ ہوتا جائے گا۔ آپ نے روزانہ نمازیں بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، ترجمے سے سمجھنا ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جتنا بھی آپ کو وقت روزانہ ملتا ہے آپ نے یہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور منفی سوچ یوں آپ کے اندر سے انشاءاللہ نکل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے دوستوں سے،
میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم.